دلوں کا سکون اور اطمینان کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ پارہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے اور اطمینان جو ہے یہ حضرت انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رعد کی 28 نمبر آیت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب بڑا واضح آ گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب ہم اس کو ذرا اور سمجھ لیتے ہیں۔ تیسر القرآن تفسیر۔ سب سے پہلے آج اللہ کا ذکر دو طرح کا ہے۔ ایک یہ کہ ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھنا، میں کہوں گی کہ اللہ کو اپنے دل میں بسا لینا، قلبی ذکر۔ دوسرا ذکر زبان سے، ورد کرنا، اور وہ کیا ہو گیا؟ قولی ذکر ہو گیا، ہے نا؟ قولی ذکر میرے خیال میں شعوری ذکر ہونا چاہیے۔ شعور جس کے اندر ہمارا جو قلب ہے نا وہ اس کو محسوس کر رہا۔ بعض دفعہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اس طرح سے قولی زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے۔ میں اس کا اور رب کا معاملہ قرار دوں گی، ہم جج کرنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ اس کے اندر آپ کا اگر قلب حاضر ہے، اللہ کی یاد اس میں بسی بھی ہے، تو آپ کا قولی ذکر چاہے کم بھی ہو تو کوالٹی اس کی جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہو جائے گی اور بہت پریشس ہو جائے گا، ہے نا؟ جیسے کہ جواہرات ہوتے ہیں، جیمز ہوتے ہیں، شاید ہم نے پہلے بھی کبھی بات کی، وہ زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں، اور کنکر وغیرہ، ریت، ذرے، یہ سب بے قدر معلوم ہوتے ہیں۔ قولی ذکر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اس میں ہمارا جو شعور ہے، ہمارا جو قلب ہے وہ حاضر ہو، تو قولی ذکر بھی میرے خیال میں مقبول ہوگا اور بہت محترم ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے۔ حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا پھر قرآن مجید ہے۔ اس سے اللہ کے اوپر توکل پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر جو ذکر کرتا ہو مصیبتیں اور پریشانیاں اور مصائب و آلام سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کو اللہ پر توکل کی نعمت نصیب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا دل لذائذ دنیا پر ریچھتا نہیں، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور آخری بات یہ کہ اس کو قلبی سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ کہنے کی باتیں ہیں نا، لیکن اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہو۔ بات کیا ہوئی کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے، معجزات سے نہیں۔ یہ تو ہو گئی بات تیسر القرآن۔ اب تدبر القرآن میں دیکھیں کہ کیا بتایا گیا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور اس کے دلائل کا وہ بیان ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے جو دلائل ہیں، اس سے جو ہے نا اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے ہمارے لیے صراط مستقیم کی شاہراہ ہے وہ کتنی زیادہ روشن اور منور ہے، اور وہ ہمیں کامیابی کے راستے پر لے جانے والی ہے۔ یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ذکر جو ہم نے حدیث میں بات کی تھی جب جڑتے ہیں تو شرح صدر کی نعمت عطا ہوتی ہے، اور شرح صدر بھی جو ہے نا وہ کسی بھی موضوع اور کرشموں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہی اللہ کا ذکر، قرآن کو پڑھنا، اللہ اور اس کی صفات، تذکر، تفکر اور تدبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔
اگر تو یہ چیز ہمیں یہ نعمت میں کہوں گی حاصل ہو جائے جو کہ مطلوب و مقصود و مومن ہے تو ہم جو ہے نا میرے خیال میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی وادی میں جا کر کوئی بھی سوچ اور غلط راستے اور ایسی سوچوں کے بھور میں وادی اور ان وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں. یعنی یہ ایک سیف ہیون ہے اللہ کا ذکر، میں یہ کہنا چاہوں گی جو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف جھکے، اس سے مدد چاہے اور اس کی طرف عاجزی کرے وہ راہ یافتہ ہو جاتا ہے. جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں، وہ اس کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یہ کیفیت ایمانداروں اور نیکوکاروں کے لیے خوشی، نیک فالی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہے. ان کا انجام بھی اچھا ہوگا اور یہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. اب دیکھ لیتے ٹیک ہوم. اب ہمیں سمجھ کے آیا قلبی ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد قولی ذکر کہ جو ہم بات کریں اللہ کی بات بھی کریں، پھر اپنے عمل کو اس حوالے سے اگر ہم ڈھال لیں گے، اطاعت گزاری کے حصار میں آ جائیں گے تو یہ ہمارا عملی ذکر ہوگا، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے. پارہ نمبر 13 اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کچھ مثالیں دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں سورہ ابراہیم میں کفر کی مثال کو کس چیز سے بیان کیا گیا ہے. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے. اس کے ذریعے سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے. تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا لکھتے ہیں کہ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء لے کر آئے تھے، ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا ہی لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے کہ ایک راکھ کا ڈھیر جو اکٹھا ہو کر ایک مدت دراز سے ایک بھاری سا ٹیلا بن گیا، جو اس آیت کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا تھا. مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑا دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کے رہ گیا. اب آپ اس کو دیکھیے کہ آگے کیا لکھتے ہیں مولانا کہ ان کی نظر فریب تہذیب، شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، انڈسٹریز، سلطنتیں، بادشاہتیں، عالی شان یونیورسٹیاں، ان کے علوم و فنون، ادب لطیف اور کثیف کے اتھاہ ذخیرے، یہاں تک کہ ان کی عبادتیں، ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی ادارے اور کارنامے جن پر دنیا میں وہ فخر کرتے تھے، سب کے سب آخر کار ایک راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے جس سے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی، اور عالم آخرت میں اس کا ایک ایک ذرہ بھی ان کے پاس نہ رہے گا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال دی ہے، تو اسی طرح کافروں کے اعمال کو ان کا کفر بالکل کالعدم کر دے گا اور ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا.
کافر سے ہمارے ذہن میں فوراً ایک خاص ایک فگر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کفر، انکار کیا ہے جو قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کی ہم تفسیر اور جب معنی و مطالب دیکھتے ہیں تو اس کی 6 7 8 شکلیں ہیں۔ ایک تو دیکھیں کفر یہ ہے نا کہ ایمان سے انکار، اللہ سے انکار، اسلام سے انکار، یہ تو بالکل واضح ہے نا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور کافر ہم لیبل لگا لیتے ہیں۔ کفر کی ایک شکل ہوتی ہے پارشل، یا اس کی پرسنٹیجز ہو سکتی ہیں کہ اتنا اتنا ہماری زندگیوں میں موجود ہو، جتنا جتنا ہم انکار کرتے جاتے اتنے اتنے پرسنٹ ہم کفر کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کسی مسلمان کو لیبل اس طرح نہیں لگا سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں نا کہ ہمیں کیسے نیک عمل کے راستے پر چلنا ہے۔ اب حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو قائم نہ کریں گے۔ عملی نکتہ، جی میڈم۔ پوائنٹ نمبر 1، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی کا بڑا یا چھوٹا کام اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بے شک۔ پوائنٹ نمبر 2، اور یہ سوال بھی لوگ بہت کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی آ جائے گا میری اس بات میں، کہ کافر کو اس کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لہٰذا ایمان اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی ہے پارہ نمبر 13 میں؟ یہ مسلمان ہونے کے لیے چند بنیادی شرائط میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال، ہم یہ سورہ ابراہیم کی کچھ آیات ہیں 24، 25 اور 26۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے کہ اللہ نے تو یہ مثال دی ہے نا ایک اچھی ذات کے درخت سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی تفسیر اور اس کا فلسفہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں نا۔ اصل میں کلمہ طیبہ تو یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ اس کا مطلب ہے پاکیزہ بات، کلمہ کا مطلب بات اور طیبہ پاکیزہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قول حق، عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار ہو، انبیاء کتب آسمانی کا اقرار ہو، فرشتوں کا اقرار ہو، آخرت کا اقرار ہو، اور یہ یقین ہو کہ ہم ایک دن پلٹائے جائیں گے اور اللہ کی طرف ہمیں جا کر حساب دینا ہے۔ قرآن بھی جو ہے انہی حقیقتوں اور صداقتوں کو اس حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا زمین سے لے کر آسمان تک
چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار مومن کلمہ طیبہ پڑھ کر کرتا ہے نا، اور دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ قانون فطرت سے بھی نہیں ٹکراتا. اور یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ نظام جو ہے نا زمین و آسمان کا، یہ پورا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اور جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک پاکیزہ بات اور پاکیزہ ایک فلسفے کی طرف آتا ہے، تو جو پورا نظام ہے نا، جو کائنات کا جو سارا سرکل جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، یہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور یہ ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یا کوئی قوم اس سے بنیاد بناتی ہے اور اپنی پوری زندگی کا نظام یعنی سسٹم، پورا سسٹم اس پر تعمیر کرتی ہے، تو اس کو ہر آن ہر لمحے اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے گا. اب ہم دیکھیں، یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کلمہ طیبہ تو گویا ایک پاکیزہ بات ہے، پاکیزہ نظام ہے، اور اگر ہم اس کو اڈیپٹ کر لیں تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اس کے اپوزٹ کلمہ خبیثہ ہے جس کا اطلاق ایک خلاف حقیقت ایک غلط قول پر ہوتا ہے. یعنی غلط کلمہ خبیثہ، غلط، خراب بات، ناپاک بات، باطل عقیدہ، باطل عقیدہ، باطل نظام، غلط نظام، جو کہ کلمہ طیبہ کا اپوزٹ ہے نا، جیسے ہم نے بات کی. اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اس کو اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے گا، یعنی یہ فاؤنڈیشن ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ طاغوت کے راستے پر ہوگا. وہ طاغوت، دہریت، ایتھیزم، الہات، شرک، بت پرستی اور کوئی بھی ایسا آئیڈیا، ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہیں آیا، اگر وہ اس کو اڈیپٹ کرے گا اور اس کو اپنی زمین میں اس کا بیج بونے کی کوشش کرے گا، تو اس کو جو ہے نا وہ ناکامی ہوگی. اور کیا ہوگا کہ ایکچولی ہوگا یہ کہ وہ قانون فطرت سے لڑ بھیڑ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو درخت ہوگا جو کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر قائم ہوگا، وہ پھل دے گا کڑوے، کسیلے، زہریلے. اتنی فلاسفیز آئی ہیں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، مارکسزم ہے، لینن ہے، اور مزید اور بھی لوگ اور جو کچھ اور بھی چیزیں چلتی رہیں. وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ پہ اگر ہم ورلڈ ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو وہ سب آہستہ آہستہ جا کر ناکام ہو کے بکھر گئیں اور ٹوٹ گئیں. رشیا کی ہمارے سامنے مثال ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے برخلاف کلمہ طیبہ کبھی بھی جڑ سے نہ اکھاڑا گیا. کلمہ طیبہ کو اگر کسی بھی قوم نے، کسی بھی فرد نے اگر اپنایا صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ، تو اس کی خوشبو سے اس کا ماحول معطر ہو گیا، اور اس کی برکتوں سے نہ صرف اس شخص یا قوم نے فائدہ اٹھایا بلکہ اس کی گرد و پیش کی ساری دنیا جو ہے وہ اس دولت سے مالا مال ہو گئی. اور کلمہ خبیثہ پھر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اگر اس کی بنیاد پر جو زندگی کسی نے قائم کی، انفرادی یا اجتماعی، تو اس کی سڑاند، اس کی تعفن سے سارا جو ماحول ہے نا وہ خراب ہو گیا. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کون سے کلمے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا تفہیم القرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بتایا. اب انہی آیات کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد یعنی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور اکثر مفسرین نے فرمایا یہ پاکیزہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوتی ہیں، تیز ہوائیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب یہ توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کیسی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں، لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، اس میں ان مصائب اور تکالیف کی ان آندھیوں نے ذرا برابر بھی یعنی زوال نہیں آنے دیا. ہے نا، ہم کو پتہ ہے نا کہ ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے حضرت خباب بن ارت
بھی ایک جگہ ان کا ذکر ہے، اور حضرت بلال حبشی کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور پھر بھی وہ احد احد کہتے، اور اس طرح ان کو صحراؤں میں ان کو گاڑ دیا جاتا گڑھوں کے اندر، اور اوپر سے آرا چلا دیا جاتا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، پھر بھی وہ کہتے کہ ہمیں کلمہ طیبہ اور ہمیں اللہ کا یہ نظام جو ہے نا قبول ہے، ہم شہادت قبول کر لیں گے لیکن ہم اس زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جناب جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، اس کی مثال اس لیے دی گئی کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، یہ اس کی کیریکٹر ہے اس کا، اور یہ جو زمین کی جو کثافتیں اور ساری جو امپیورٹیز ہوتی ہیں نا، وہ اس کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو مثال یعنی یہ دی گئی ہے جو حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے۔ مومن کے دل میں کلمہ توحید پیوست ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، امپلانٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اور اس کے تمام نیک کام در حقیقت اس کلمے کی شاخیں ہوتی ہیں جو آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اللہ کی وہ خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور دنیا پرستی، دنیا کی محبت کی جو کثافتیں ہیں، جو امپیورٹیز ہیں، ان سے جو ہے نا مومن جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے جو ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اور بڑی بہترین بات جو میں کل یہ پڑھ رہی تھی، جب مطالعہ کر رہی تھی، کہ مفتی تقی عثمانی آگے کہتے ہیں، جو آگے آیات ہماری آئی ہے کہ دنیا میں جماؤ، یعنی دنیا میں جماؤ، یعنی دنیا میں ہمیں اپنی پوزیشن کیسے سٹرونگ کرنا ہے۔ دنیا میں جماؤ عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر کتنی زبردستی کی جائے کہ وہ توحید کے اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اور آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ قبر میں جب اس سے سوال و جواب ہو تو وہ منکر نکیر کے سوال و جواب جو ہے نا وہ دے سکے، یعنی اس کلمے اور عقیدے کا اظہار کر سکے، جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ آٹومیٹڈ پروگرامنگ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی اگر ہم ان سوالوں کے جواب منکر نکیر ہم سے کریں گے نا، تمہارا رب کون ہے، وہ کون شخص تھا جو ایک کتاب لے کر آیا تھا، اور اس طرح کی باتیں نا، اللہ اور رسول کی باتیں ہوں گی، اور مزید بنیادی کچھ باتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں وہاں بول سکیں گے، یہ سب ہمارے اعمال کے لحاظ سے خود ہی پروگرامڈ ہوگا، اور ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ تو اللہ ہمیں ان سوالوں کے جوابوں میں کامیاب کرے، اور ہمیں ایک صحیح مومن اور کلمہ طیبہ نصیب کرے۔ تو عملی نقطہ کے لحاظ سے بس میں اس کو اب یہ بات کروں گی کہ ایک یہ بات ہے کہ ہم کلمہ طیبہ اور اس کا جو اس نظام کا فلسفہ ہے اس کو اپنے کردار کے اندر پیوست کریں، جس میں انسان کی فلاح کا دار و مدار ہے، یعنی اس کے اوپر جب ہم اپلائی کریں گے اپنی زندگی کے اوپر تو فلاح ہوگی۔ اور فلاح ہمیں معلوم ہے کیا ہے، فلاح کا مطلب، فلاح کی ڈیفینیشن دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ نظر آ رہے ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہم اس نظام کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے دار پہ چل رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں نا ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر ہم نے سب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی مکمل ضد ہے، اپوزٹ ہے، تو جو کوئی شخص اس نظام اور کردار پر کھڑا ہوگا وہ خسران میں ہوگا، اور خسران جو ہے فلاح کا اپوزٹ ہے، یعنی وہ ناکام ہوگا، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ بہت سے اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے، کفار کے لیے خاص طور پہ اور مشرکین کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ پارہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں وہ بھی آپ بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سوال کا جواب میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو ہے وہ 40 اور 41 کے ذریعے سے دینا چاہوں گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں گے۔ پروردگار میری
دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا، آمین۔ ہم تفسیر سے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جس مقصد میں سرگرم تھے اس کے لیے انہوں نے دعا کی، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انہوں نے یہ دعا کی اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، اور میری اولاد کو بھی، میری اولاد میں سے بھی جو لوگ ہوں نہ، میری ذریت میں سے بھی جو لوگ ہوں گے۔ انہوں نے دعا کی کہ جیسے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بسایا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، اہل ایمان کے لیے بھی دعا کی، اور یہ دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو اب جس پوائنٹ کی طرف میں آ رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں میں سے نہیں تھے وہ، تو اس وقت تو انہوں نے دعا کر لی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ کہہ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے لیے نا استغفار کرتا رہوں گا۔ لیکن اس وقت تک اللہ کا یہ حکم نہیں آیا تھا نا، اللہ کا حکم جب بعد میں آیا تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ جو ہے جو کفار و مشرکین ہیں ان کے لیے شدید اگر وہ اصرار بھی کریں آپ ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، یہ بڑی مطلب ہلا دینے والی بات ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اور آپ نے جو دعا اپنے والد صاحب کے لیے کی تھی، چونکہ اللہ نے روک دیا آپ نے وہ دعا اپنے والد کے لیے نہیں کی۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ مزید تفسیر اور مزید آیات، حضرت ابراہیم نے اس دعائے مغفرت اپنے باپ کو اس وقت اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے اپنے وطن سے نکلتے وقت کیا تھا۔ انہوں نے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سأستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے پھر صاف صاف جو ہے نا اس سے ایکسکیوز کر لیا، تبری فرما دی۔ یہ توبہ، سورہ توبہ میں جب حکم آیا 114 میں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جس کا ریفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو انہوں نے نا پھر صاف صاف کہہ دیا کہ میں، یعنی انہوں نے پھر کہ میں آئندہ اب اپنے والد صاحب جو کہ کفار و مشرک تھے میں ان کے لیے معافی نہیں، مغفرت نہیں طلب کروں گا۔ تو یہی سے ہمارے لیے مطلب عملی وہ نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے ابھی یہ سنی تھی آیات بھی اور اس کی قرأت سنی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ آیات ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور یہ سارا کچھ۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو ہم حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان سے سختی بھی کرو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ مسلم کی سے روایت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اللہ نیک اولاد کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں، اور پھر ہمیں بھی مطلب یہاں سے ایک لیسن مل رہا ہے نا۔ تو اب اس کا عملی نقطہ، والدین کو دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نمازی بن جائے، اور اس سے پہلے یہ کہ والدین بلکہ خود بھی ہوں نمازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی 40 نمبر میں یہ جو ترجمہ ہے آیت کا، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند فرما۔ اس طرح اور بھی مثالیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی کفار اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے روکا ہے۔ دوسرے ہمیں بے شمار مقامات پہ ہمیں یہ آیات نظر آ رہی ہیں کہ ہم اولاد کو نماز کی تربیت بھی دیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں۔ سورہ ابراہیم میں کس مقام پر روز حشر کے بارے میں
بتایا گیا ہے، اس کا نقشہ جو ہے وہ کس طرح کھینچا گیا ہے۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ ترجمہ یہ ہے، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت اتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ ایک تو ان آیات میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور کفار کے لیے یہاں پر دھمکی بھی موجود ہے، جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ مومن تو وہ تو بہت خوش ہوں گے نا، ہمیں قرآن میں بتایا گیا نا کہ ان کے تو وہ شاداب ہوں گے، ان کے چہرے تو کھلے ہوئے ہوں گے اور خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ آخری پاروں کی کتنی صورتیں میں نظر آتی ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سخت دن بھی بہت آسان رکھا ہوگا، لیکن کفار جو ہے وہ پریشان ہوں گے، اور جن نے عمل نہیں کیا ہوگا وہ پریشان ہوں گے کہ اب ہمارا رزلٹ کیا آنے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن کی سختیوں کو آسان بنا دے اور ہمارا نام جو ہے مومنوں میں ہی لکھ دے اور ہمارے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں۔ تو دیکھیں آپ یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، تھوڑا سا اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ تدبر القرآن میں کیا لکھا ہے؟ شخوصاً کے معنی تو ارتقاء کے، لیکن جب یہ آنکھوں کے لیے آئے تو اس کے معنی آنکھوں کی مطلب آنکھیں ایسی ہو جائیں گی، چنگی بھی ہوں گی یا آنکھیں پھٹی بھی ہوں گی۔ مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا ہوگا کہ اتنے جیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے نا، تو آنکھیں تو یہاں ہوتی ہیں نا، لیکن پریشانی کے اور ہیبت اور خوف کے معاملے میں یہ آنکھیں بالکل ایسے ہو جائیں گی نا، اوپر کی طرف جیسے پھٹ گئی ہیں نا۔ اور محتین کے معنی کسی طرف تیزی سے بڑھنے اور لپکنے کے معنی میں مطلب یہ کہ بڑھنا اور لپکنا خوف و دہشت کی وجہ سے، جو قرآن کی جو عربی ہے اس کے لحاظ سے بتا رہی۔ اقنا کا لفظ آیا ہے وہ سر اٹھانے، آواز بلند کرنے کے معنی میں، سر اٹھا کر چلنے میں یہ آیا ہے کہ فخر نہیں ہے، گھبرائے ہوئے سر اٹھا کے جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان بس سر پر بھاگ پڑے اور اس کی آنکھیں اللہ محفوظ کرے اس دن کی خوف اور دہشت سے، نا اللہ رحم فرما دے ہمارے پر۔ خطاب پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، اور عتاب یا غصہ جو ہے وہ قریش پر ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بتایا جا رہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اطمینان رکھیے، آپ یہ گمان نہیں کیجئے کہ جو آپ کے مخالفین آپ کو تنگ کر رہے تھے نا بہت زیادہ کفار و مشرکین، تو ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کفار و مشرکین کے معاملے کو اس دن پر ٹال رہے ہیں جس کے ہال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، پلک چھپکنے کی نوبت نہیں آئے گی، سر اٹھائے ہوئے تیزی سے یہ حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ان کے دل خوف و دہشت سے اڑے جا رہے ہوں۔ یہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں یہ جملے لکھے ہیں۔ یعنی قیامت کا جو ہولناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا اس کو وہ اس طرح ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے گویا ان کے دیدے پتھرا گئے، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر ہٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اور ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ میرے خیال امنی نکتہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر روز قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے۔ ہم جو ہے نا اگر پھر بھی نصیحت اور عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری میرے خیال میں بد نصیبی ہوگی۔ اور ہم اس دعا کے ساتھ آج کا یہ آخری سوال اس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، بخشش کریں، مغفرت کریں ہماری،
اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں بھی پردہ رکھے اور آخرت میں بھی پردہ داری فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین اور سامعین، ہم نے پارہ نمبر 13 سے اخذ کردہ آج کچھ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ سے جانے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ وہ کویسچن تھے جو ہمیں مطلوب بھی ہیں اور ان کے جوابات کا جاننا بھی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج جو علمی گفتگو ہوئی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اور اسلاف کے اقوال کا بھی بیان کیا گیا، اس سے آپ ڈہرہ مند ضرور ہوں گے۔